اسی طرح 17 رمضان المبارک سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی یوم وفات ہے، تو اس پر بھی تو ذرا روشنی ڈالی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں واحد وہ زوجہ محترمہ تھیں کہ جو کم عمری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ باقی جو صحابیات تھیں ان میں اکثر و بیشتر بیوائیں تھیں یا طلاق یافتہ خواتین تھیں، عمر کے اعتبار سے کچھ کم بھی تھیں، لیکن یہ کہ ان میں کوئی بھی کماری عورت نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ کچھ میرے ایسے امتیازات ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی اس میں میرے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ اس میں ایک یہ بھی ہے، وہ فرمایا کرتی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک کپڑے میں میری تصویر لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تصویر دکھائی اور فرمایا کہ یہ آپ کی زوجہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کا جو نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ اللہ رب العزت کے حکم وحی کی تعلیمات کے مطابق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور 6 سال کی عمر میں اور 9 سال کی عمر میں رخصت دی۔ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ پر قیاس کرتے ہوئے بہت ساری الٹی سیدھی باتیں اسلام کے حوالے سے کر دیا کرتے ہیں، تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری کے نکاح پر بھی بات کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس بنیاد پر حدیث کی کتابوں کو جھٹلا دیتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں بھی والا کبھی نکاح ہوا ہے، 9 سال میں رخصتی کبھی ہوئی ہے۔ اور بعض لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی گستاخی کرتے ہیں کہ محمد نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کی۔ اس کو وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اس کو شہوت کے زاویے سے دیکھتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا وہ اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا۔ جب اللہ کے حکم سے یہ نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ عائشہ کی عمر کتنی ہے، اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا ہے، اللہ کو سب معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود اگر اس نکاح کا حکم دیا تو یقیناً اس میں حکمتیں تھیں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتراضات کریں، ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے کہ ہم باطل کو خوش کرنے کے لیے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کریں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں 9 نہیں ہے بلکہ 19 ہے، اور عربی میں اختصار کے لیے عشر کے لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کی عمر جو ہے وہ 9 سال نہیں تھی، 19 سال تھی۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عرب میں اس دور میں یہ ایک عام سا رواج تھا، کم عمری میں نکاح ہو جاتے تھے، اور جیسے ہی بچی والی ہوتی تھی تو رخصتی ہوا کرتی تھی، اور یہ ایک اچھی بات ہے، بالکل یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس کی وجہ سے پاک دامنی کا جو ہے وہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ جن معاشروں میں خاص طور پہ ہمارے ملک کے اندر بھی جن برادریوں میں، جن علاقوں میں کم عمری میں شادیاں ہوتی ہیں، یہ کم عمری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نابالغ ہوتے ہیں، نابالغ ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے ان کے نکاح کیے جا سکتے ہیں، شادیاں کی جا سکتی ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور قانوناً اس کو جرم قرار دینا یہ گویا کہ اللہ رسول کے ساتھ بغاوت۔ بہرحال تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا، اس میں بڑی حکمتیں تھیں، اور اس میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام ایمان والوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول کی زندگی صرف دن کی زندگی نہیں تھی، بالکل جن کو تو آپ صحابہ کرام کے درمیان ہوتے تھے، اور صحابہ کرام آپ کی ایک ایک بات کو ضبط کرتے تھے، محفوظ کرتے تھے، آگے اپنے شاگردوں تک پہنچاتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن آپ کی زندگی کا ایک حصہ وہ بھی تھا کہ جو عام مجمع سے، لوگوں سے دور ہوتا تھا، وہ آپ کے گھر کی زندگی تھی، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو اسوہ حسنہ کہا ہے، وہ صرف آپ کی دن کی زندگی نہیں ہے بلکہ آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی ہے۔ اب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ جو ہے وہ کیا اخلاقی رویہ ہوتا تھا، اور آپ گھر میں کس طرح سے زندگی گزارتے تھے،
کھانا پینا کیا ہوتا تھا، اوڑھنا بچھونا کیا ہوتا تھا، آرام کس وقت کرتے تھے، عبادت کس وقت کرتے تھے، یہ وہ تمام تفصیلات کہ جو کسی اور کے ذریعے سے امت کو نہیں مل سکتی تھیں، یہ ساری تفصیلات حضرت عائشہ صدیقہ رضی صدیق اللہ رضی اللہ عنہ. تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو پہنچائی ہیں۔ اور کم عمری میں چونکہ حافظہ تیز ہوتا ہے اور جو بات سنی اور دیکھی ہوتی ہے وہ بات ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، بالکل ایسا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کم عمری میں ان کا انتخاب کیا اور ان کو نبی کے گھر میں بھیجا سبحان تاکہ اللہ. وہ ایک ایک چیز کو محفوظ کریں۔ اسی لیے علماء یہ کہا کرتے ہیں کہ امت کو آدھا دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ذریعے سے ملا۔ اللہ. کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خلفائے راشدین کے زمانے میں باقاعدہ فتویٰ دیا کرتی تھی، اللہ. اور صحابہ کرام کو جب کسی بھی معاملے میں ان کا کے درمیان اختلاف ہوتا تھا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے تھے اللہ. اور ان کے فتوے کے مطابق عمل کیا جاتا تھا، وہ فقیہ صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ سبحان اللہ. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ نے سب سے زیادہ روایتیں لی ہیں، مکثرین صحابہ ان کو کہا جاتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان مکثرین صحابہ میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بظاہر اولاد نہیں عطا فرمائی، لیکن ان کی روحانی اولاد بے شمار تھی، اور بڑے بڑے صحابہ ان کے شاگرد تھے، وہ باقاعدہ ان سے استفادہ کیا کرتے تھے، ان سے حدیث سنتے تھے اور پھر اس کو آگے پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو عمر بھی اچھی عطا فرمائی، خلفائے راشدین کا زمانہ بھی انہوں نے پایا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی انہوں نے پایا ہے۔ 66 سال کی عمر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کے جنازے کی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کئی مرتبہ اللہ کی طرف سے سلام آئے، اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام لے کر آتے تھے۔ اور اسی طریقے سے امی عائشہ کی ایک اور انفرادیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے کی باری میں ان کے گھر میں ان کے لحاف میں ہوتے تھے تو اس موقع پر بھی وحی آتی تھی، اور یہ اعزاز اللہ نے ان کے علاوہ ازواج مطہرات میں سے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود جو ہے ان کا اس قدر خیال رکھتے تھے، ان کی دلجوئی کا، وہ کم عمر تھیں، اس وجہ سے ایک مرتبہ مسجد نبوی کے صحن میں پہلوان جو ہے وہ کشتی لڑ رہے ہیں، کہا عائشہ تم کشتی دیکھنا چاہتی ہیں؟ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان سے دیکھو، پردے کا پردہ ہو رہا ہے اور ساتھ میں تفریح ان کو دکھا رہے ہیں۔ اور وہ اپنے ساتھ کچھ کھلونے بھی لے کر آئی تھی، اور اس میں ایک پر والا گھوڑا بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کبھی گھوڑے کے بھی پر ہوئے؟ تو فرمایا سلیمان کے گھوڑے کے تو پر تھے۔ وہ اس قدر ذہین اور زیرک تھی کہ انہوں نے فوری طور پر جواب دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ساری امت ان کو مانتی ہے، اور یہ تو اللہ کا اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، اور ایسی اولاد جو اپنی والدہ کی شان میں گستاخی کرے یا اس کی تقدیس اور اس کی عصمت اور اس کے مقام اور اس کی عفت کے حوالے سے بات کرے تو ظاہر ہے اس سے زیادہ ناخلف اولاد کوئی ہو نہیں سکتی۔ جب منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی ہے تو والدین کے گھر آ گئیں، وہ جب انہیں معلوم ہوا، کئی دن بعد تو ان کے علم میں بات آئی، اور پھر وہ والدین کے گھر آ گئیں، تو گھر میں آنے کے بعد ان کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، طبیعت پوچھتے تھے عائشہ کیسی ہو، طبیعت پوچھتے تھے، پھر چلے جاتے تھے، تو وہی کا انتظار تھا۔ تو ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ تم معافی کیوں نہیں مانگے؟ کہنے لگیں کہ میں کیوں ان سے معافی مانگوں، میری صفائی میرا رب دے گا۔ سبحان اللہ، ان کو رب پر اتنا یقین تھا، اتنا یقین تھا، اور وہ اس قدر ناز اپنے اللہ پہ کرتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کا بھرم رکھا، اور سورہ نور اللہ رب العزت نے اتاری، اور اس میں آیت نمبر 11 سے آگے تسلسل کے ساتھ کئی رکوع اس حوالے سے نازل فرمائے، جس میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہتان لگایا ہے
یا جنہوں نے اس بہتان کو جان بوجھ کے یا لا علمی کی وجہ سے پھیلایا ہے انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اس میں شامل ہو گئے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان کی جو سزا ہے کوڑوں کی وہ سزا دی، اور منافقین کے لیے تو پھر دردناک عذاب جو ہے اللہ نے تیار کیا ہوا تھا، تو اللہ نے ان کی جو ہے وہ پاکی عرش سے نازل فرمائی، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور زیادہ ان کا مقام، ان کا جو احترام کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو عرش سے جو ہے اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے۔ خود اتباع سنت کا اتنا خیال تھا کہ ایک مرتبہ ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہنے لگے کہ خالہ یہ آپ کی عجیب عادت ہے، جو آتا ہے آپ صدقہ کر دیتی ہیں، جو آتا ہے صدقہ کر دیتی ہیں، اپنے پاس کچھ بچاتے ہی نہیں رکھتے۔ انہوں نے کوئی بہت بڑی رقم دی ہوئی تھی، اور چند دن بعد جب پوچھا تو کہا وہ تو میں نے سارا کا سارا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو اس پہ انہوں نے تھوڑا سا، جیسے ہوتا ہے اب بڑا بھانجا ہے وہ اگر اس طرح کرے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، تو جلال میں آ گئی اور کہا میں زندگی بھر تو اس سے بات نہیں کروں گا۔ مجھ سے تیسرے دن خود بلوا لیا، فاطمہ کو بھیجا، جاؤ عبداللہ بن زبیر کو بلا کے لیا۔ جب آئے ان سے کلام کیا اور فرمایا کہ میرے ان کانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ دو مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کریں، اس لیے میں نے اتباع سنت میں تجھے بلایا ہے اور میں تجھ سے بات کروں۔ اس قدر اتباع سنت کا اہتمام تھا، اور اللہ پرستی بالکل بھی ختم۔ اللہ کیا شان ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باقاعدہ مدینہ جایا کرتے تھے، اور ان سے نصیحتیں اور ان سے جو ہے وہ مشورے کیا کرتے تھے، اور جب خود نہیں جا پاتے تھے تو پھر خطوط کے ذریعے سے ان سے رہنمائی لیا کرتے تھے، اور وہ ان کی باقاعدہ رہنمائی کیا کرتی تھی۔ بڑی شان والی خاتون، اور میں اگر یہ کہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت خواتین میں اس طرح ہے جیسے کہ کھانوں میں جو ہے وہ شریک کی فضیلت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ عورتوں میں کہا کہ اس کی بیٹی۔ تو ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جو مقبولیت عطا فرمائی، ساری امت اس کو مانتی ہے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو اپنی ماں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ناخلف اولاد اپنی ماں کا احترام نہیں کرتی اور محض تاریخی باتوں کی بنیاد پر ان پر تنقید اور جو ہے وہ ان پر تنقید کے نشتہ چلاتے ہیں، اللہ رب العزت اس طرح کے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی انتقام کی جو شان ہے اس کے مطابق ایسے لوگوں کو خود نشان بنائے۔ سچ ویسے آپ کے گفتگو کے درمیان میرے ذہن میں ایک بات آئی، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سلام بھیجا کرتا تھا، یعنی حضرت عائشہ بھی جب ان پر تہمت اور بہتان لگی تو کہہ رہی ہوگی جو اللہ میرے لیے سلام بھیجتا ہے وہی اللہ تو میرا جو ہے کیا میری جو ہے برات نہیں بھیجے گی۔ اتنا کانفیڈنس، اتنا یقین اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ پر، کیا ہی شان ہے، جتنا جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کی بیٹی بھی کیا شان والی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ پر اس طرح جو ہے بھروسہ اور اعتماد کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔